ترکی جو سرکاری طور پر جمہوریہ ترکی کے نام سے جانا جاتا ہے ایک بین البراعظمی ملک ہے جو جزیرہ نما اناطولیہ پر مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے درمیان واقع ہے۔ اس کی سرحدیں 8 ممالک سے ملتی ہیں: شمال مغرب میں بلغاریہ، مغرب میں یونان، شمال مشرق میں جارجیا، مشرق میں آرمینیا، ایران اور آذربائیجان، اور جنوب مشرق میں عراق اور شام۔ اس کے علاوہ ترکی کی سرحدیں بحیرہ اسود، بحیرہ ایجین اور بحیرہ روم سے ملتی ہیں۔ ترکی کا کل رقبہ تقریباً 7,83,356 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 2023 کے تخمینوں کے مطابق تقریباً 8.5 کروڑ ہے۔ ترکی کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے اور یہ خطہ مختلف تہذیبوں اور سلطنتوں کا مرکز رہا ہے۔ 11ویں صدی میں سلجوق ترکوں نے اناطولیہ پر قبضہ کر لیا اور بعد میں عثمانی ترکوں نے 1299 میں عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ عثمانی سلطنت نے 600 سال تک حکومت کی اور اپنے عروج پر 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں ترکی نے 1923 میں ایک جدید سیکولر جمہوریہ قائم کی۔ اتا ترک نے ملک میں وسیع پیمانے پر اصلاحات نافذ کیں جن میں تعلیم، قانون، معاشرتی نظام کی جدید کاری شامل تھی۔ ترکی کا کل رقبہ 7,83,356 مربع کلومیٹر ہے جو اسے دنیا کا 37واں سب سے بڑا ملک بناتا ہے۔ ملک کی آبادی 2023 کے تخمینوں کے مطابق تقریباً 8.5 کروڑ سے زائد ہے جو اسے دنیا کا 19واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک بناتا ہے۔ ترکی کی آبادی کثیف ہے، خاص طور پر شہری علاقوں میں جہاں تقریباً 75% آبادی شہروں میں رہتی ہے۔ استنبول ترکی کا سب سے بڑا شہر اور اقتصادی مرکز ہے جس کی آبادی تقریباً 1.5 کروڑ ہے۔ ترکی ایک سیکولر ملک ہے جہاں مذہب اور ریاست کو الگ رکھا گیا ہے، تاہم اکثریتی آبادی مسلمان ہے جن میں سے زیادہ تر سنی ہیں۔ ترکی میں ایک چھوٹی سی اقلیت علوی شیعہ مسلمانوں کی بھی ہے۔ عیسائی، یہودی اور دیگر مذہبی گروپوں کی بھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں موجود ہیں۔ ترکی میں مذہبی آزادی کا حق دستور میں درج ہے۔ ترکی کی سرکاری زبان ترکی ہے جو ملک کی اکثریتی آبادی کی مادری زبان ہے۔ ترکی میں دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہیں جن میں کردی، عربی، زازاکی اور لاز شامل ہیں۔ کردی زبان ترکی کی سب سے بڑی اقلیتی زبان ہے جو ملک کے جنوب مشرقی علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ ترکی کا ادب بھی بہت مالا مال ہے جس میں شاعری، ناول اور ڈرامہ شامل ہیں۔ ترکی میں تعلیم کا نظام ریاست کے زیر انتظام ہے اور یہ مفت اور لازمی ہے۔ ترکی میں تعلیم کا نظام 4 مراحل پر مشتمل ہے: پرائمری، مڈل، ہائی اسکول اور اعلیٰ تعلیم۔ ترکی میں تعلیم کی شرح تقریباً 95% ہے جو کہ ایک بہت اچھی شرح ہے۔ ترکی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بہت سے جامعات ہیں جن میں سے کچھ بین الاقوامی سطح پر معروف ہیں۔ ان میں استنبول یونیورسٹی، انقرہ یونیورسٹی اور باغازیچی یونیورسٹی شامل ہیں۔ ترکی کی حکومت نے حال ہی میں تعلیمی نظام کو جدید بنانے کے لیے کئی اصلاحات نافذ کی ہیں جن میں انگریزی میڈیم کے پروگراموں کو فروغ دینا اور بین الاقوامی طلباء کو راغب کرنا شامل ہے۔ ترکی کی معیشت ایک ترقی پذیر معیشت ہے جو مختلف شعبوں پر مشتمل ہے۔ ترکی کی معیشت کا ایک اہم حصہ صنعت اور خدمات کے شعبے پر مشتمل ہے۔ ترکی کی صنعت میں ٹیکسٹائل، آٹو موبائل، الیکٹرانکس اور تعمیراتی مواد شامل ہیں۔ ترکی کی خدمات کے شعبے میں سیاحت، بینک کاری اور ریئل اسٹیٹ شامل ہیں۔ ترکی کی زراعت بھی ایک اہم شعبہ ہے جو ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ترکی دنیا میں سب سے زیادہ فصلیں پیدا کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے جن میں گندم، جو، چاول اور پھل شامل ہیں۔ ترکی کی سیاحت بھی ایک اہم آمدنی کا ذریعہ ہے جو ملک کے خوبصورت مناظر، تاریخی مقامات اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ترکی میں بہت سے تہوار منائے جاتے ہیں جو مذہبی، ثقافت اور قومی ہو سکتے ہیں۔ ترکی کے اہم مذہبی تہواروں میں رمضان المبارک، عید الفطر اور عید الاضحیٰ شامل ہیں۔ رمضان المبارک کے دوران ترکی میں روزے رکھے جاتے ہیں اور افطار کے وقت خاندان اور دوست اکٹھے ہوتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگ نماز ادا کرتے ہیں، خیرات دیتے ہیں اور خاندانی اجتماعات منعقد کرتے ہیں۔
ترکی کی سیاست ایک پارلیمانی جمہوریہ پر مبنی ہے جہاں صدر ریاست کا سربراہ ہوتا ہے اور وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ ترکی کی پارلیمنٹ جسے گرینڈ نیشنل اسمبلی کہا جاتا ہے 600 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے۔ ترکی نیٹو کا رکن ہے اور یورپی یونین کے ساتھ الحاق کے مذاکرات کر رہا ہے۔ ترکی کی فوج بھی ایک طاقتور فوج ہے جو خطے میں اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کو برقرار رکھتی ہے۔ ترکی کی ٹرانسپورٹیشن کا نظام بھی ترقی یافتہ ہے جس میں سڑکیں، ریلوے اور ہوائی اڈے شامل ہیں۔ ترکی میں ہائی ویز اور ایکسپریس ویز کا ایک وسیع نیٹ ورک موجود ہے جو ملک کے مختلف حصوں کو جوڑتا ہے۔ ترکی کے ہوائی اڈے بھی بین الاقوامی معیار کے ہیں جو دنیا بھر سے پروازیں فراہم کرتے ہیں۔ ترکی کی کرنسی ترکی لیرہ ہے جو ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ترکی لیرہ کی قدر میں حالیہ برسوں میں کچھ اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے، لیکن ترکی کی حکومت نے معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کئی ضروری اقدامات کیے ہیں۔ ترکی میں تیل، گیس اور کوئلے کے ذخائر موجود ہیں اور ملک نے قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو فروغ دینے کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں۔ ترکی کی ٹیکنالوجی کا شعبہ بھی تیزی سے ترقی کر رہا ہے جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، مواصلات اور الیکٹرونکس شامل ہیں۔ ترکی ثقافتی ورثہ سے بھی مالا مال ہے جو مختلف تہذیبوں اور روایات سے متاثر ہے۔ ترکی کی معاشرتی زندگی بھی بہت زیادہ متحرک ہے جہاں لوگ اپنی روایات اور ثقافت کو برقرار رکھے ہوئے جدید زندگی گزارتے ہیں۔ ترکی کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں اور وہ اپنے مہمانوں کا گرم جوشی سے استقبال کرتے ہیں۔ ترکی کھیلوں کے میدان میں بھی بہت زیادہ متحرک ہے جہاں فٹ بال، باسکٹ بال اور والی بال جیسے کھیل مقبول ہیں۔ ترکی کی قومی فٹ بال ٹیم بین الاقوامی سطح پر کامیابی حاصل کر چکی ہے اور ترکی کے کھلاڑیوں نے اولمپک کھیلوں میں بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ترکی کی میڈیا انڈسٹری بھی ترقی یافتہ ہے جس میں ٹیلی ویژن، ریڈیو اور پرنٹ میڈیا شامل ہیں۔ ترکی کے میڈیا میں خبروں، تفریح اور تعلیم کے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔